یہ ریسیپی نہ کبھی کسی نے سنی، دیکھی یا کھائی ہوگی۔ میرے لیے خود ہی بہت سرپرائزنگ سی ڈش تھی جو کہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سحر خان اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں اپنے چینل اسمائل ود اس ریسیپیز میں۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی ڈیلیشیس اور آسان ریسیپیز جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، لیکن آج میں آپ سے ایک ایسی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ آج کی ریسیپی جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ میں بالکل بھی ریکارڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ میرے چینل پر کریلے جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، تو میں ویسے ہی گھر میں کوکنگ کر رہی تھی اور میں اس کے شارٹس جو ہیں وہ ریڈی کر رہی تھی۔ شارٹس بھی میں نے 2 منٹ 3 منٹ کے کلپس لیے تھے، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کریلوں کو واش کرنے کے بعد میں نے بالکل ہی لو فلیم پہ ان کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا، اور ساتھ ہی میں نے رفلی کٹنگ کی آنینس تقریباً 4 سے 5 تھیں، اور یہ ½ kg جو ہیں کریلے تھے جو کہ میں نے واش کرنے کے بعد ڈرائی کر لیے تھے اور اس میں ڈال دیے تھے۔ ان سب کو میں نے کوک کرنے کے لیے بالکل لائٹ فلیم پہ رکھ دیا تھا اور یہ کوک ہو رہے تھے۔ اس میں تقریباً 5 سے 7 منٹ مجھے لگے۔ اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ اس ریسیپی میں کچھ چینج میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا کہ میں ان کو کوک کر رہی تھی اور مجھے کچھ مائنڈ میں خیالات آنے لگے کہ اس کو کچھ میں آج چینج سے طریقے سے بناؤں، تو میں نے اس میں جو چیزیں ایڈ کی وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور اس کے ریزلٹس جو ہیں آپ بہت ہی اچھے ریسیو کریں گے۔ ان دونوں کے کوک ہو جانے کے بعد 6 ٹماٹر جو کہ اچھے بڑے سائز کے تھے، ان کو میں نے ½ کٹ کیا اور اس کے اندر ڈال دیا اسٹیم میں۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں سبز مرچ کاٹ کے ڈالی ہے تقریباً 5 سے 6، 1 چمچ زیرہ اور ½ ٹی اسپون میں نے اس میں ہلدی پاؤڈر ڈال دیا۔ اس کے نمک میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیا کیونکہ میں اس کو واشنگ میں ڈال چکی تھی۔ اس کو اسٹیم دینے کے بعد اس کی کنڈیشن کچھ ایسی بنی۔ اس وقت میرے مائنڈ میں خیال آیا کہ کیوں میں اس میں کچھ الٹریشن کر سکتی ہوں، تو میں نے فریش کریم اس میں ایڈ کرنے کا سوچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ میں آیا کہ میں اس میں دودھ ڈال کے دیکھتی ہوں۔ میں نے 1 کپ اس میں دودھ ڈال کے، اب یہ ٹائم ایسا ٹائم تھا جو کہ میں ایک ایکسپیریمنٹ کر بھی رہی تھی، اور میرے لیے ایک کوسچن بھی تھا کہ کیا میں اس کو ایک پراپر اور بیلنس ٹیسٹ دے سکوں گی، جو ایسا ٹیسٹ جو کہ کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں، یا پھر مائنڈ میں کبھی میرے آیا بھی۔ دہی، کریم اور دودھ کے ساتھ بہت سی ریسیپیز ٹرائی کرتے ہیں، لیکن کبھی مائنڈ میں یہ نہیں آیا کہ ہم کریلے بنا سکیں۔ کیا اگر آپ نے کبھی اس طریقے سے بنائے ہیں یا کھائے ہیں یا سنا ہے تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی ریسیپی جو ہے ٹرائی کرتے ہیں کریلوں کے لیے تو پھر بھی مجھے بتائیے گا۔ اب تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اس کو کوک ہوتے ہوئے۔ جیسے جیسے یہ کوک ہو رہا تھا اس کی خوشبو پوری بہت خوبصورت سی آ رہی تھی، اور ایک ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسیپی ریڈی ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر یا سوچنے میں بالکل بھی ایسا خیال نہیں آتا کہ کریلے اور دودھ بھی کبھی ایک ساتھ پک سکتے ہیں، اور بلائی بھی یہ دیکھیں کہ بہت زبردست سے یہ ایسے تقریباً 10 منٹ میں یہ ڈرائی ہوا ہے، اور اس کو میں اچھی طریقے سے ڈرائی کروں گی۔ یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن یہ تقریباً 10 منٹ کے بعد تھی۔ تو مجھے تو یہ ریسیپی اور اس کا فلیور بہت ہی کمال کا لگا، اور میرا دل چاہا کہ میں آپ سب سے یہ شیئر کروں۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اس سے ہر آنے والی میری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہوگی۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کو میں نے اور ڈرائی کیا۔ اس میں جتنا بھی آئل نظر آ رہا ہے یہ کریم کا اور ملک کا کمال ہے، جس سے ایک بہت ہی زبردست کمال کا فلیور بنا تھا، اور اس طریقے کا فلیور بنا تھا کہ جو کریلوں کے لحاظ سے بالکل بھی نہیں سوچ سکتے۔ جو لوگ کریلے نہیں کھاتے وہ یہ ریسیپی بنانے کے بعد وہ بھی یہ کھائیں گے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے چینل پر آپ کو اور بہت سی ریسیپیز ملیں گی، آپ سرچ کر سکتے ہیں اسمائل ود اس ریسیپیز، اور میرے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔